بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 132 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا بیان پڑھیں گے، یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے اس کا بیان پڑھیں گے۔ بیان تعارض العدتین۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان سبیعة بنت الحارث الاسلمیة مات عنها زوجها وهي حامل فمكثت 25 ليلة ثم وضعت، فمر بها ابو السنابل بن باكك فقال تشوفت تريدين الباءة؟ كلا والله إنه لا بعد الأجلين. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كذب إذا حضر فآذنيني۔ اسود سے مروی ہے کہ سبیہ بنت حارث اسلمی کے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ فمکثت 25 لیلۃ، ابھی 25 دن ہی گزرنے پائے تھے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ فمر بها ابو السنابل بن باکک، اتفاقاً وہاں سے ابو السنابل بن باکک کا گزر ہوا تو وہ کہنے لگے تم زیب و زینت اختیار کر کے دوبارہ نکاح کا ارادہ کرنا چاہتی ہو؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ انہ لا بعد الاجلین، کیونکہ تمہاری عدت جو ہے وہ بعد الاجلین ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا کذب، ان سے غلطی ہوئی، اذا حضر، جب وہ آئے تو مجھے بتانا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من شاء باہلته ان سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى۔ وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نسخت سورة النساء القصرى كل عدد وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ نساء القصرى جو ہے یعنی سورہ طلاق، یہ سورۃ النساء الطولى کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ النساء القصرى جو ہے وہ اس نے عدت کے تمام احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اب حاملہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ عزیز طلبہ، ان روایات میں دو باتیں سمجھنے کی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ سبیہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ان کا جب شوہر فوت ہوا تو وہ جو ہے حاملہ تھی اس وقت۔ شوہر کی وفات کے کچھ دن بعد ہی یہاں 25 دن کا ذکر ہے کہ حدیث میں کہ 25 دن بعد ان کا جو ہے وہ وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ تو ان کے پاس دو رشتے آئے، یعنی جب ان کا وضع حمل ہو گیا تو اب ان کے پاس جو ہے وہ نکاح کا پیغام لے کر دو رشتے آئے۔ بعض روایات میں آتے ہیں کہ 40 دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو ایک رشتہ ان میں سے جوان تھا اور ایک رشتہ جو تھا وہ بوڑھے کا تھا، تو انہوں نے جوان رشتہ کو ترجیح دی اور اس کو قبول کر لیا۔ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ تم ابھی شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی جب تک 4 ماہ 10 دن نہ گزر جائیں، تب ہی تمہارے لیے ایسا کرنا جائز ہو سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کر سکتی ہو۔ یہ واقعہ اسی طرح جو ہے دیگر روایات میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ اس روایت میں ذرا الگ انداز سے ذکر ہے کہ وہ
بوڑھے شخص کا گزر ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ بہرحال ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کر سکتی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت امید سے ہو اور اس کی امید پوری ہونے سے پہلے اس کا شوہر فوت ہو جائے، تو قرآن کریم میں اس کی عدت کے حوالے سے دو قسم کے احکامات ہیں۔ اس کا حکم دو مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ جسے سورہ نساء الطولہ کہا جاتا ہے، اس میں عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ طلاق یا سورہ نساء القصرہ جو کہلاتی ہے سورہ طلاق، اس میں یہ ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جن لیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی جو عدت ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو 4 ماہ 10 دن گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر جو ہے وہ الگ الگ حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ اور سورہ طلاق میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والیاں جو ہیں ان کی جو اجل ہے، جو مدت ہے وہ یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے ان کے ہاں۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بعض حضرات نے یہ تطبیق دی ہے کہ ابعد الاجلین کا جو ہے وہ صورت پیش کی ہے کہ ابعد الاجلین پر عمل کر لیا جائے۔ اگر جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن سے کے بعد وضع حمل ہو تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے پہلے حمل ہو تو پھر 4 ماہ 10 دن پورے کر لیں، یعنی ابعد الاجلین پر عمل کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سورہ بقرہ والی آیت پر عمل ہو جائے گا اور اسی طرح سورہ طلاق والی آیت پر بھی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر وہ اس کا وضع حمل 4 ماہ 10 دن کے بعد ہوتا ہے تو سورہ بقرہ والی آیت پر جو ہے وہ ویسے عمل ہو جائے گا کہ 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ویسے پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد وضع حمل جب ہوگا تو سورہ طلاق والی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ وضع حمل ہو گیا تو اب اس کے بعد مزید عدت نہیں ہے۔ تو ایک صورت تو اس کی یہ نکالی گئی ہے۔ بعض حضرات شوافع جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو سورہ بقرہ ہے اور اس کو حضرت سبیہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے جو متن میں گزری ہے اس سے مخصوص مانتے ہیں یا منسوخ مانتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں جو ہے وہ یہ آیت جو سورہ بقرہ والی ہے یہ اس کے لیے سبیہ بنت حارث کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مخصص بھی نہیں بن سکتی اور ناسخ بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ خبر واحد جو ہے وہ اس کے لیے نص کے لیے نہ مخصص بن سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ناسخ بن سکتی ہے۔ اکثر ائمہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، تو اس نے اگر اسی دن بچے کو جو ہے بچے کی پیدائش ہو گئی اس کے ہاں، یا کچھ دن بعد ہوئی یا 10 دن بعد ہوئی یا مہینے بعد ہوئی، بہرحال اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے وہ سورہ بقرہ والی آیت سورہ طلاق والی آیت سے منسوخ ہے، یعنی سورہ نساء القصرہ والی جو آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس آیت سے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 جو ہے یہ منسوخ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی ہے، تو لہٰذا جو پہلے نازل ہوئی وہ منسوخ ہوگی اور جو بعد میں نازل ہوگی وہ ناسخ کہلائے گی۔ لیکن خبر واحد سے جو ہے وہ حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے اس سے آیت بقرہ جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ آیت طلاق سے منسوخ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سے، کیونکہ خبر واحد آیت کے لیے نہ مخصص بن سکتی ہے نہ ناسخ بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا
سورہ بقرہ جس میں 4 ماہ 10 دن کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے سورہ طلاق کی آیت سے جس میں وضع حمل کا ذکر ہے، یعنی متوفی عنہا زوجہا کی جو عدت ہے اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اولاۃ الاحمال کی جو آیت ہے 3 طلاق والی عورت کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے جس کا شوہر مر چکا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے لیے، کیونکہ وضع حمل ہی جو ہے وہ حتمی اس کی عدت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہر 2 کے لیے ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ حاملہ کی مدت جو ہے وہ آیت طلاق میں جو ہے وہ متعین ہو گئی ہے، چاہے اس کی شوہر کی وفات کی 1 گھڑی کے بعد ہی وضع حمل کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی موطا امام مالک کے اندر یہ منقول ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ اس وقت جنا جب اس کے شوہر کی لاش ابھی تختے پر ہے تو دفن بھی نہیں ہوئی، یعنی ابھی تک اس کو دفنایا نہیں گیا، تب بھی اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ آیت جو ہے یہ حتمی ہے حاملہ کی عدت کے حوالے سے، تو لہٰذا حاملہ کی عدت جو ہے وہ متعین ہے۔ سورہ بقرہ میں جو متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان ہوئی ہے وہ حاملہ کے لیے نہیں ہے، حاملہ کے لیے عدت وضع حمل ہے، لہذا آیت طلاق سے حاملہ کے حق میں وہ آیت بقرہ منسوخ ہے۔ لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، سورہ نساء قصرہ کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ نمبر 2 جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ امید سے ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔